بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں حلال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ رزق حلال کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو رزق حلال کھلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس نعمت پر آپ شکریہ ادا کریں۔ اکثر لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ حرام کا مال آ رہا ہے، وہ چاہتے نہیں مال بڑھنا چاہیے، چاہے جیسے بھی طریقے سے بڑھے، چاہے سود کے پیسوں سے مال بڑھ رہا ہے، رشوت کے پیسوں سے مال بڑھ رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے بس مال انکریز ہونا چاہیے، ادروائز حلال حرام کی لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہ اللہ کا خاص احسان ہے اس بندے کے اوپر جو حلال حرام کی فرق اس میں تمیز کرنے والا ہے، حلال حرام کا فرق کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہانت یعنی کسی آدمی نے کی تھی، تو جب اسے مٹھائی تحفے میں ملی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اس نے کہانت سے جو حاصل کی مٹھائی تھی وہ کھلا دی۔ تو جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی انگلی اپنے منہ میں داخل کی اور بار بار انگلی کو منہ میں مارا، اور انہوں نے وومٹنگ کر دی کہ جو حرام ہے وہ میرے پیٹ میں نہیں جا سکتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو اس کے بعد اسی طرح پیدل ہی جانے لگے، تو خادم نے کہا کہ گھوڑا جو ہے آپ کا اس پر اب آپ نہیں بیٹھیں گے۔ کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے گھوڑا باندھا نہیں تھا، تو یہ صاحب کھیت میں داخل ہو گیا، اس نے وہاں سے کچھ چارہ وغیرہ کھا لیا ہے، تو ہم نے چونکہ کھیت کے مالک سے اجازت نہیں لی تھی، اب حرام کا چارہ اس گھوڑے کے پیٹ میں چلا گیا ہے، اس گھوڑے کے اوپر بھی میں سواری نہیں کروں گا جس کے پیٹ میں حرام چارہ چلا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے اسلاف جو تھے، سلف صالحین جو تھے، وہ کس قدر یعنی حلال اور حرام کے اندر وہ فرق کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ فرق نہیں پایا جاتا، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس مال بڑھنا چاہیے، ظلم کر کے دوسروں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، بس مال بڑھنا چاہیے، رشوت لیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، بس مال بڑھنا چاہیے۔ تو ایک بے کے بارے میں سوال کسی بھائی نے مجھ سے پوچھا ہے، تو میں آپ کے ساتھ وہ اس بھائی کا سوال بھی شیئر کرتا ہوں، اور اس کو اصطلاح کے اندر بے عینہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح باقی احکامات کے معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، خرید و فروخت کے معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ کسی چیز کو بیچنا کیسے ہے، اور خرید و فروخت کے تمام احکامات کتاب البیوع محدثین نے یہ ابواب قائم کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے خرید و فروخت کے جو احکامات ہیں ایسی روایات کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ میں کسی آدمی سے ادھار چیز لیتا ہوں 10,000 کی، اور میں اسے کہتا ہوں کہ میں آپ کو 20 دن کے بعد اس کے پیسے دے دوں گا۔ اب 20 دن کے بعد جب وہ مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لہٰذا آپ یہ اپنی چیز جو میں آپ سے ادھار 10,000 میں لے کر آیا تھا، آپ نقد مجھ سے یہ 8,000 میں لے لیں، اب 2,000 روپے میں نے آپ کا ادا کرنا ہے۔ اچھا وہ بندہ کیا کرتا ہے جس نے ادھار اسے چیز دی اس نے 10,000 کی تھی، لیکن وہی چیز وہ اس سے یعنی جب وہ پیسے ادا نہیں کر رہا تو اس سے وہی چیز وہ 8,000 کی خرید لیتا ہے، تو اسے بے عینہ قرار دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بتایا گیا کہ فلاں ایک آدمی نے گھوڑا بیچا تھا 800 درہم کا ادھار، ٹھیک ہے، اور جب اس بندے نے پیسے نہ دیے تو اس کے بعد جس نے وہ گھوڑا بیچا تھا ادھار، اس نے وہی گھوڑا 600 درہم کو اس سے لے لیا۔ اب اس کی چیز بھی اس کے پاس واپس آ گئی ہے، اور 200 درہم اس کے ذمے قرض بھی اس نے باقی چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بے ست تجارہ، یہ آپ نے بہت بری تجارت کی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یعنی جو خرید و فروخت کے احکامات ہیں یہ اب ادھار کے اندر ایک ناجائز اور حرام صورت ہے کہ آپ کسی کو ادھار چیز دیتے ہیں، جب وہ آپ کے پیسے ادا نہیں کرتا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے مجھ سے 10,000 کی لی تھی، اب یہی چیز آپ مجھ سے نقد آپ 8,000 لے اور میری چیز مجھے واپس کر دیں، اب 2,000 جو روپے وہ آپ کے ذمے قرض ہے۔ اچھا یہ کچھ لوگ ایک اس قسم کی بھی بے کرتے تھے، بالفرض کسی آدمی کو 10,000 روپے کی چیز دی ہے اور اسے کہا جی 20 دن کے بعد آپ نے پیسے دینے ہیں۔ اب 20 دن کے بعد وہ بندہ کہتا ہے جی ابھی میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ اب یہ کیا کرتا ہے، اسے کہتا ہے جی آپ چلو ایسے کرنا کہ 15 دن مزید مجھ سے مہلت لے لو، لیکن پہلے چیز 10,000 کی تھی، اب چونکہ آپ نے اتنے دنوں کی مہلت لی ہے، اب آپ کو یہی چیز میں 15,000 روپے کی دوں گا۔
اب آپ کو جب آپ نے 15 دن کے بعد مجھے پیسے دینے ہیں تو اب آپ نے مجھے یعنی 15,000 روپے ادا کرنا ہے. پہلے 10,000 کی تھی، اب چونکہ آپ نے وقت بڑھا لیا ہے، 15 دن مزید آپ نے لے لیے ہیں، اب 5,000 روپے آپ کا جرمانہ بڑھ گیا ہے. تو یہ بالکل سود ہے. اور جو آدمی بھی سودی کاروبار کرتا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کرتا ہے. سود کا 1 درہم کھانا یہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بڑا جرم ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے اور تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے.